السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 690، سورۃ الکہف، آیت 83 تا 84، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کر سناؤں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے متعلق۔ قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس کا، ذکرًا، کچھ ذکر۔ انا، بلا شبہ ہم نے، مکننا، قدرت دی تھی، لہو، اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اسے، من کل شیء، ہر چیز سے، سببا، ساز و سامان۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر حضرت ذوالقرنین کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا۔ پوچھنے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودیوں کے سوالات میں ذوالقرنین کے متعلق سوال کہ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ حضرت ذوالقرنین ایک مجاہد تھے اور ایک بادشاہ تھے۔ اس سے پہلے کے قصے میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر صلی اللہ تعالی علیہما کا قصہ، اور وہ قصہ حصول علم کے لیے اور حصول علم کے لیے سفر کرنے کے متعلق تھا۔ اب جناب ذوالقرنین کا قصہ ہے اور اس کے متعلق کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کرنے کا معاملہ تھا۔ تو اسی طرح دیگر قصے بھی یہاں پر بیان ہوئے۔ اب یہ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ کس ملک کے رہنے والے تھے؟ قرآن مجید نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے اس متعلق کچھ نہیں بتایا۔ قرآن اس متعلق خاموش ہے۔ جو بنیادی اور ضروری بات ہے قرآن مجید وہی بات ہی بیان کرتا ہے۔ غیر ضروری بات قرآن مجید فرقان حمید اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ اختصار بھی ہو اور مقصد بھی پورا حاصل ہو جائے۔ ہاں، عرب کے لوگ ضرور اس سے واقف تھے اور عرب کے شعراء ان کی شعر و شاعری کے اندر ذوالقرنین کے حوالے سے کافی موجود تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ذوالقرنین
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم زمانہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے اسے کچھ اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے تھے۔ اور یہ کہ ذوالقرنین حضرت خضر کے وزیر تھے، اس لیے حضرت خضر کے قصے کے ساتھ ذوالقرنین کا قصہ بھی بیان کر دیا۔ ذوالقرنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کیا، اور جو علاقے مفتوح ہوئے ان علاقوں کے اندر امن و امان کو بھی قائم کیا، اور دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح جس قسم کی تدابیر اور انتظامات ہو سکتے جناب ذوالقرنین نے یہ بھی کیا۔ جناب ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں، یہ لقب کس لیے؟ اب اس کی کئی وجوہات بیان کی گئیں، کئی معنی بیان کیے گئے۔ ذوالقرنین سے مراد سینگوں والا، کنارہ بالوں کی مینڈھی، دو سینگوں والا یعنی بڑا بہادر۔ اور یہ کہ ذوالقرنین کے سر پہ جو تاج تھا، بادشاہوں کے سر پہ تاج رہتا، تو اس تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے۔ اور ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کہ وہ زمین کے مشرق مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا، یا چوتھی وجہ بیان کی گئی کہ ذوالقرنین کے سر کے بالوں کی دو مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، اس وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین ہوا، لقب ذوالقرنین پڑا۔ تو جب نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا کہ میں تمہیں ذوالقرنین کا کچھ ذکر پڑھ کر سناؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اللہ نے ذوالقرنین کا قصہ اور یاجوج و ماجوج کا قصہ ان آیات کے اندر بیان فرمایا، یعنی جو حصہ ضروری ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار دیا، یعنی بادشاہت دی، یا وہ تمام سامان اور وسائل مہیا کر دیے جن کی اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہے اسلحہ ہو، دولت ہو، فوج ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، ہاں جی، بہترین تدبیر اور بہترین رائے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب ذوالقرنین کو یہ تمام چیزیں عطا کیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔